اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 3 رجب ہفتے کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ پڑھ لو، شب معراج سے پہلے ارب پتی بن جاؤ گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رجب ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، اگلے دن ایسا معجزہ ہوگا، آپ پیسہ ہی پیسہ دیکھو گے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے ایک دن میں ہی تمام بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ سالوں سال سے پرانا کام بھی ایک دن میں ہو جائے گا۔ آج کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، نہایت ہی مجرب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 نعمتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ آج تک لاکھوں لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے بہت سارے بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا اور ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے جن کا روزگار نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل کرم فرمایا، ان کا وہ روزگار لگ گیا، ان کو اچھا روزگار مل گیا۔ اس عمل کی برکت سے گھروں کے اندر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس کی برکت سے کاروبار کے اندر ترقیاں ہوتی ہوئی دیکھی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ، یہ ایسا عمل ہے، جو شخص جس حاجت کے لیے پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنا بھی بڑا مقصد ہو، جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے گا، نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اس کی برکت سے زندگی کے ہر خوشی ملتی ہے، ہر آسائش ملتی ہے، ہر آسانی ملتی ہے، اور انسان اپنی زندگی پر رشک کرتا ہے۔ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، کامیابی ملتی ہے۔ والدین یہ عمل کریں، اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کے نصیب اچھا کریں۔ طالب علم اگر اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ علم کے میدان کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑے گا۔ کاروبار کے شخص کرے گا، انشاءاللہ دولت کی ایسی فراوانی ہوگی، حیران رہ جائیں گے۔ بے روزگار کرے گا تو روزگار اللہ پاک انتظام ضرور فرمائیں گے۔ مسافر بھی یار مددگار کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رجب میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہی کی جائے۔ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ مزمل میں فرماتا ہے، ترجمہ: اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنے رحمت برداشت سے بھی بہت دور کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے جو اپنے والدین کو خوش کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کی ہر جسمانی اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رجب کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں، اپنے بخشش کے حقدار بن سکیں۔ ناظرین گرامی، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے فوراً اللہ تعالیٰ سے سچی دل سے توبہ کریں۔ تو ناظرین آئیے اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 3 رجب ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لے، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھے گا، اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ غرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ نام یا اللہ یا رزاق ہے، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کے ہر مشکل پریشانی سے آسانی کے لیے اور مقصد میں کامیابی کے لیے۔ یہ 2 نام ایسے لاجواب ہیں، ان کو پڑھتے ہی آپ کے انعامات سے جھولیاں بھر جائیں گے، جو مانگو گے مل جائے گا۔ بس آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق، مال، دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رزاق پڑھ کر مانگیں گے تو کیسے عطا نہیں کرے گا؟ جب آپ 41 بار یا رزاق یا اللہ پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اگر کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی تو وہ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض
ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آپ نے آیت الکرسی کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، جو کہ دولت کا خزانہ ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ اب سورۃ الکوثر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، جن بیٹوں کے رشتے ہونے میں بندش لگا دی جاتی ہے، آج کا دشمن نہیں چاہتا اس کی بیٹی کا کہیں اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، کسی کو اچھی نوکری مل جائے، کسی کا کاروبار چل پڑے۔ لوگ جادو جنات بندشیں لگوا دیتے ہیں۔ آج کا یہ خاص عمل سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، بیٹیوں کے رشتوں کے تمام بندشیں ختم ہو جائیں گے، بیٹیوں کے رشتوں میں تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق میں بندشیں ہیں، رشتوں کے بندشیں ہیں، کاروباری بندشیں ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جادو جنات کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ سورہ کوثر کے فضائل و برکات اتنے ہی، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے حوالے ہو جائیں گے، اس ایک نہر سے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آج 3 رجب ہفتے کے دن سورہ کوثر کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے فرشتے آپ کے گھر رزق و دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے 3 رجب ہفتے کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ نہ کسی جولی فقیر پیروں کے پاس جاؤ، نہ بڑے بڑے نذرانے دو، نہ کسی عامل بابو کے چکروں میں پڑو۔ آپ نے اس عمل کو خود اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت آپ اپنی جگہ جاگتے ہوئے آنکھوں سے دیکھو گے۔ قرآنی صورتوں کی کس قدر اثر کرتی ہے۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کو مختصر کرنے کی کوشش نہ کریں، عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کریں۔ گھر کے اندر تمام فرد اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے بعد سارے امت کے لیے دعا مانگیں، مسلم غیر مسلم کے لیے بھی دعا مانگیں۔ یہ بہت ہی طاقتور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کر کے آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے، میرا رب دعا کو قبول شرفت کا عزیز عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے سمیت تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کے بخشش اور مغفرت فرما۔ آج کے دن تک جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بوڑھے بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کے بخشش عطا فرما۔ ہم میں سے جو بہن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو کوئی جس میں مشکل میں مبتلا ہے، یا اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما۔ بالخصوص جن بھائیوں نے کمنٹ پہ دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ تجھ سے التجا ہے، تو سب کے عاجزی سے اچھی طرح واقف ہے، سب کے پریشانیوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ مولا جو کوئی جس مشکل میں مبتلا ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، ان سب کی مشکلات پریشانیوں کو حل فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار عطا فرما، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کوشش کیا کریں جب دعا مانگی جاتی ہے تو آپ کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیا کریں، اس سے آپ بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی وظیفے اور اچھے معاملات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔